دریا میں ڈال کر چلا گیا۔ مرضی الہی سے ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان مچھلی والوں کی نوکری بجا لا کر تھکے ماندے دریا کے کنارے سو رہے تھے۔ اچانک ایک سانپ آیا اور ایک شاخ سبز اپنے منہ میں لے کر ان پر ہوا کر رہا تھا۔ ایک مچھیرے کی بیٹی تھی اور وہ صاحب جمال تھی۔ ہر روز اپنے باپ کا کھانا دریا کے کنارے لایا کرتی تھی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دریا کے کنارے سوتا دیکھا اور دیکھ کر حیران ہوئی کہ ایک آدمی سوتا ہے اور ایک سانپ ان پر ہوا کر رہا ہے۔ وہ دختر دراصل بالغہ تھی۔ یہ حال دیکھ کر اس نے اپنے باپ سے جا کر کہا، اے ابا جان، مجھ کو تم اس شخص سے بیاہ دو تو بہت بہتر ہوگا اور میں اس کے سوا کسی دوسرے سے بیاہ نہ کروں گی۔ تب وہ ماہی گیر بھی اپنی بیٹی کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سوتے تھے۔ ان کے آنے کی آہٹ سے وہ جاگ اٹھے۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے تم کو بیاہ دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، میں تمہارا نوکر ہوں اور میں نوکری کر کے پیٹ پالتا ہوں۔ مجھ کو روزمرہ مچھلیاں اجرت کی حضور سے ملتی ہیں، انہی کو کھاتا ہوں۔ بتائیے کہ میں آپ کی بیٹی کی خوراک اور مہر کہاں سے دوں گا؟ یہ سن کر وہ بولا کہ میری بیٹی آپ سے مہر نہیں چاہتی اور کھانے کو میں دیتا رہوں گا، یعنی کھانا میرے ذمے۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات اس کی قبول کر لی اور اس کے ساتھ اس کے مکان پر جا کر اس کی بیٹی سے بیاہ کر لیا۔ پھر توبہ استغفار کر کے خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ فی الجملہ اس سخرا جن نے جو انگشتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی دریا میں ڈال کر بھاگا تھا، اس انگشتری یعنی انگوٹھی کو ایک مچھلی نکل گئی اور تمام مچھلی دریا کی اس انگوٹھی کے سبب اس مچھلی کی مطیع فرما بردار ہو رہی تھیں۔ دوسرے دن سب ماہی گیر حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کر اس دریا میں جہاں انگشتری حضرت سلیمان کی سخرا جن نے ڈالی تھی وہاں مچھلی کے شکار کو گئے۔ خدا کے حکم سے وہ مچھلی کہ جس نے انگشتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگلی تھی وہ جال میں پکڑی گئی۔ پس مچھیرے نے اس مچھلی کو اور دو مچھلیوں کو لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اجرت دی۔ پس حضرت سلیمان نے ان تینوں مچھلیوں کو لے کر ان میں سے دو مچھلیوں کو بیچ ڈالا اور ایک مچھلی اپنی بیوی کے حوالے کی کہ اس کو ذبح کر کے صاف کرو۔ جب ان کی بیوی نے اس مچھلی کا پیٹ چیرا تو وہ انگشتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس کے شکم سے نکل پڑی۔ سبحان اللہ! اس کی روشنی سے سب گھر میں اجالا ہو گیا۔ سبحان اللہ! مچھیرے کی بیٹی یہ عجوبہ دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی پہچان کر اپنے ہاتھ میں پہن لی اور مرغان ہوا آ کر سر پر سایہ فگن ہوئے اور جن و انسان جمیع خلق ان کی ملازمت میں بدستور سابق آ کر حاضر ہوئیں اور ہوا نے شاہی تخت لا کر موجود کر دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیوی ماہی گیر کی بیٹی سے کہا کہ میں سلیمان ابن داؤد ہوں اور تمام احوال اپنا اول سے آخر تک بیان کیا۔ اس وقت ہوا کو حکم کیا، تب ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت سمیت اپنے مکان خاص پر پہنچا دیا اور جتنے ملازمین تھے سب نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے دربار عام میں حاضری دی۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں جا کر اس سیدونیہ عنکبوت لعین کی بیٹی کو، جس کو شہر سدون سے لا کر اپنے نکاح میں لائے تھے، وہ اپنے باپ کی صورت بنا کر گھر میں مخفی پوچھتی تھی، اس واسطے اس کو اور اس کے ساتھ 4000 لونڈیوں کو مروا دیا اور جو کتابیں جادوگری کی تھیں جو روز حریمت عنکبوت لعین کے سخرا جن اس شہر سدون سے لوٹ لایا تھا، اس جادو کے سبب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ان کی خاتمہ یمینیہ سے لے کر 40 دن تک سلطنت کی تھی اور حضرت کو دکھ میں ڈالا تھا۔ اس کتاب کو بھی پارا پارا کر ڈالا۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہندوستان میں بھی پہنچا تھا۔ اس سے لوگ اب تک جادوگری کرتے ہیں۔ بعد اس کے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سخرا جن کو طلب کیا لیکن اس کو نہ پایا اور تمام جنوں کو حکم دیا۔ ان لوگوں نے اپنی بھرپور کوشش کی لیکن معلوم نہ کر سکے۔ بہت کوشش کے بعد معلوم ہوا کہ پھر انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے آ کر کہا، اے نبی اللہ، سخرا جن آپ کے خوف سے 20 سمندر کے جا کر چھپ گیا ہے اور بغیر کچھ ہیلا کیے اس کو پکڑ کر آپ کے پاس نہیں لا سکتے۔ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم لوگ کچھ جھوٹ بنا کر اسے جا کر کہیں تو ممکن ہے کہ ہم لوگ اس کو پکڑ کر آپ کے حضور میں لا سکیں۔
یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا جاؤ۔ تب جنوں نے جا کر سمندر کے بیچ میں پکارتے تھے اے سکھرا تو کہاں ہے، اب نکل آ، حضرت سلیمان علیہ السلام تو مر گئے ہیں۔ اور وہ یہ سن کر سمندر کے بیچ میں سے نکل آیا۔ پھر اس کو جنوں نے گرفتار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کیا۔ 40 دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو ضابط و قید میں رکھا اور بعد اس کے وہ شکنجے میں پتھر کے ڈال رکھا۔ کہتے ہیں کہ اب تک وہ شکنجے میں پڑا ہے اور قیامت تک اسی طرح شکنجے میں پڑا رہے گا۔ پس اس کے بعد جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی برس تک حکومت کی اور بیت المقدس جو حضرت داؤد علیہ السلام نے بنایا تھا اس کو اور بھی بڑا کر کے بنوایا۔ پھر جنوں کو حکم دیا کہ اس کی دیواریں سنگ سفید کی بناؤ کیونکہ وہ بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہیں۔ تب باموجب ارشاد ان کے جنوں نے ویسا ہی کیا اور ستون بھی اس کے 40 گز لمبے سنگ مرمر سے بنائے اور کیواڑ دروازوں کے آب نوش کے لگائے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دروازے کا نام بھی باب داؤد ہے اور دوسرے دروازے کا نام طوبہ اور تیسرے دروازے کا نام باب رحمت اور چوتھے دروازے کا نام نبی العربی آخر الزماں رکھا۔ اور اس کی چھت بھی صبح کی لکڑی سے بنوائی تھی اور دیواریں اس کی سونے کی تھیں اور مسجد کے اندر قندیلیں چاندی کی لگائی تھیں اور ہر قندیل میں تیل کی جگہ لال شب چراغ تھا، اس کی روشنی سے سب روشن ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور گندھک سرخ سے قندیلوں کو ترکیب دیا تھا ایسا کہ 3 کوس تک اس کی روشنی کی شعاع جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہی گندھک قندیلوں کو گندھک سرخ کیمیا ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی تھی۔ باتفاق ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام گنبد کے دروازے پر جو شیشے سے بنایا تھا اپنا عصا ٹیکے کھڑے تھے۔ خدا کے حکم سے ملک الموت حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میری ملاقات کو آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کو؟ یہ سن کر ملک الموت نے کہا میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا، صرف مجھے ذرا پانی پینے کی مہلت دو۔ اس کے جواب میں ملک الموت نے کہا میں خدا کے حکم سے اب کچھ دیر نہیں کر سکتا ہوں اور اب آپ کے واسطے پانی پینے کا حکم خداوندی نہیں ہے۔ چنانچہ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عصا پر ٹکے کھڑے تھے اسی ہیئت پر ان کی جان قبض کر لی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی طرح 1 برس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاش بے جان عصا کے ٹیکے سے کھڑی تھی اور بعض روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ 2 مہینے تک ان کی موت کی خبر کسی کو نہ ہوئی اور تمام اجناء اسی طرح سے بیت المقدس کا کام انجام دیتے رہے یہاں تک کہ ان کا عصا ان کا گھن کھا گیا اور لاش زمین پر گر پڑی۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے روز بے جان کھڑے تھے۔ اس کے بعد تخت ان کا ہوا پر گیا اور وہ آدمیوں کی نظروں سے غائب ہو گیا اور تمام جن تعصب کرتے ہوئے چلے گئے۔ اس میں حکمت حکیم الاطلاق کی تھی کہ یہ جن اپنی غیب دانی سے فخر کرتے تھے ہم کو غیب کی بات معلوم ہے اس لیے بطور آزمائش کہ ان کو آزمایا۔ اگر وہ غیب کی بات جانتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر ان کو ہوتی اور پھر وہ ذلت میں نہ رہتے۔ پس خدا کی مرضی یہی تھی کہ جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مرنے کی خبر نہ ہو اور ورنہ وہ سب چلے جاتے اور پھر بیت المقدس کی تیاری بھی نہ ہوتی اور یوں ہی زیر تعمیر مرمت رہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ پس جب فیصلہ کیا ہم نے اس پر موت کا تو پھر ہم نے نہ خبر کی اس کی موت کی کسی کو لیکن کھاتا رہا اس کا سا کیڑا۔ سبحان اللہ۔ پس جب گر پڑا پھر معلوم ہوا جنوں کو۔ اگر وہ جن خبر رکھتے غیب کی بات کی تو رہتے ذلت کی تکلیف میں۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے ہاتھ سے بیت المقدس بنواتے تھے۔ جب معلوم ہوا کہ موت آ پہنچی ہے پھر انہوں نے جنوں کی عمارت کا پورا نقشہ تیار کر کے آپ شیشے کے مکان میں
دروازے بند کر کے بندگی میں مشغول ہوئے، اور بعد میں وفات 1 برس تک جن لوگ مسجد بناتے رہے، اور جب مسجد پوری ہو چکی تو جس عصا پر حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگا کر کھڑے تھے، گھن کھانے سے وہ گر پڑا۔ تب سب پر وفات حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کو معلوم ہو گئی، اور جو جن آدمیوں سے غیب دانی کا دعویٰ کرتے تھے سب کے سب قائل ہو گئے۔ بس میں اس واقعے پر اتفاق کرتی ہوں، واللہ عالم بالصواب۔ اور مجھے یقین ہے ناظرین کہ آپ کو یہ کہانی سن کر بہت مزہ آیا ہوگا، آپ نے بہت دلچسپی اور خوشی سے تجسس کے ساتھ یہ کہانی سنی ہوگی، اور میں اس کہانی کو کئی دفعہ پڑھ چکی ہوں، اس کے باوجود میرا دل نہیں بھرتا اس کہانی کو پڑھ کر۔ اور اس طرح کی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے نالج چراغ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔